شیعہ با معنی گروہ ہے، لیکن میں صاف لفظ دا صاف ہی معنی کیتا ہے کہ جس مذہب دا تعلق بھی قرآن مجید نال بطور حجت پیش کیتا نہیں دو کہ ساڑا اتنا دانا مذہب ہے کہ ساڑا ذکر جی قرآن مجید ہے جی میں کہ سامتا انکار ہی کوئی نہیں دی اگر تسی یہ شیعوں تے وقت سنیاں دا ڈاٹ کے رانا چاہیے ہے کہ اے او شیعہ ازل تو آ رہے ہیں جو امام حسین دے وقت کربلا تک دشمن رہے اچھا ویسے تھوڑی دیر پہلے یہ احباب جو میرے نال آئے اس چیز سے گواہ ہیں کہ اس وقت بھی ویسے فیضان پیر سباغ لجپال ویسے فیوزات حسنیہ سامنے آئی کہ اس کا صفحہ 183 ویسے سامنے آ گیا ہے تو میرے بہت ہی لجپال پیر سباغ مرشد گرامی دا فرمان موجود ہے کہ آپ نے ویسے تسی سننا ہے جو آپ دا نظریہ اس مقدس جماعت دے بارے تو آپ نے فرمایا کہ امام حسین نے اس پکیزہ جماعت نو اس وقت رائے بد دعاواں دیتی ہیں جس وقت امام حسین شہید ہو رہے ہیں اور ویسے بھی جلالی صاحب دا بہت ہی قیمتی مایاناز 2009 دا خطاب تاج الدین حیدری دے خلاف موجود ہے اور عام دی ریکارڈ ہے جس سے آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ امام حسین اس میدان میں فرمایا وَيْلَكُمْ يَا شِيَّةَ الشَّيْطَانِ نعرہ تکبیر حق دکتے نعرہ بڑھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت عقیدہ حق اہل سنت عوام حق اہل سنت زندہ باد. اچھا اس واسطے کوئی تواڈے جیسے سادہ لوگ ہیں میرے جیسے کم ظرف شخص علماء جی موجودگی تسی اور میں اپنا ایک دوے نو مکالمہ اس انداز میں سمجھا سکتے ہیں کہ اس مسجد دے امام حافظ محمد بلال صاحب ہیں اور بھائی محسن صاحب خطابت دے فرائض سر انجام دیں دیں تسی اتنے احباب تشریف فرماؤ اور یہ جامعہ مسجد ہے اگر جمعۃ المبارک دے روز بھی دیگر نمازوں دی طرح لوگ جمع حسین تو توڑے ذہنی ضرور شک پمسی یا امام مسجد کوئی نقص ہے اگر امام مسجد نقص نہیں تو کوئی وجہ ہے کہ خطیب کوئی قیمتی لفظ نہیں رکھتا اگر ایسا نہیں تو بات شاید اعتراض ہو سکتا ہے کہ مسجد شاید ماحول انتظامیہ نے ٹھیک نہیں بنایا جس وجہ تو ایسا ہے یہ چوتھی دلیل ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی خاص آبادی نہیں جتنے لوگ نماز جمدن ویسے ہی اتنے لوگ ہیں اس تو زیادہ لوگ نہیں تو چار صورتیں کوئی ایک صورت پائی جا سکتی ہے اگر امام بھی اچھا ہوئے خطیب بھی اچھا ہوئے مسجد بھی انتظامیہ بھی ٹھیک ہوئے محلے دے لوگ بھی کافی ہوئے تو وقت بھی اگر کوئی اعتراض کرے تو اس اتنا آکھا جا سکتا ہے یہ چار جو شخص سے انہاں تے اعتراض نہیں اعتراض اس دی ذات تے جو صاحب اعتراض بن کے میدان چک رہا ہے کہ جناب خطیب صاحب ایسے ہیں کہ جو صبح تو شام تک مطالعہ کر دیں امام مسجد اتنے نیکن کہ جناب جو تہجد تو لے کے اوابین تک جناب سارے نوافل ادا کر دیں انتظامیہ اتنی اچھی ہے کہ جنہ گرمی دے موسم میں ایئر کنڈیشن سہولت عطا کی تھی تو دیگر سارے لوازمات انہاں پر وقت مہیا کیتے ہیں تو اس چیز دی دلیل ہے کہ قصور نہ انتظامیہ دا ہے قصور نہ خطیب دا ہے نہ قصور امام مسجد دا ہے قصور فقط اس دا ہے کہ جو اندر آیا نہیں قصور اس ہے جو اس حلقہ ارادت آیا نہیں اگر اس حلقہ ارادت داخل ہو گیا تو کدو اعتراض نہیں کر سکتا تو تسی خود اس چیز نو صحیح انداز نال تسلیم کر سکتے ہو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات جلوہ گر ہو گئے تو حضور نے فخر نال فرمایا کہ اللہ کریم نے میرے جیسا نبی کوئی نہیں تخلیق فرمایا تواڈے جیسی کوئی امت کوئی نہیں تخلیق فرمایا اس واسطے سب نبیوں جو بلند مقام دے میں فیض ہوں اور ان تک سب تو تسا بہترین امت ہے اس واسطے اللہ کریم نے ختم نبوت دا تاج بھی میں ادا کیتا ہے اور میری تصدیق واسطے ابو بکر صدیق جیسا چہرہ بھی میں ادا کیتا ہے اچھا تھوڑا دیا حوصلے نال سنو تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات جلوہ گر ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اس کائنات چاہ کے درس ہدایت واسطے حضور علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب پیش فرمائی. جبرائیل امین جیسے شخص کا تعارف کرا کے فرمایا کہ جناب اتنا امین ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا صحابی ہے, وہی خدا لے کے اندر ہے. جناب اتنا صاف ستھرا تے سچا آدمی ہے, قرآن جیسی مقدس کتاب ہے, میرے جیسا تواڈے سامنے نبی جلوہ گر رہے تو جس کے سامنے آمنہ دا لال جلوہ گر ہوئے, جبرائیل 2 زانوں بہ کے تعلیم حاصل کر رہی ہوئے, قرآن مجید محبوب علیہ السلام مسجد نبوی تلاوت فرما رہے ہوئے, تو حضور علیہ السلام دے 23 سالہ قرآن مجید سن کے چھے ہجے بھی ابو بکر صدیق مومن نہیں ہوئے تو میں مومن ہو سکتے ہیں. اگر حضور علیہ السلام دی 23 سالہ خدمت اقدس سے رہ کے سیدنا صدیق اکبر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے, تب کوئی کائنات ایسا شخص لایا ہو جس کو میدان کھڑا کر کے آنکھوں کی حق تے اور ساتھ تے. تو جناب اگر تسی اس چیز سے چاہو تو میں کہا ماحول بھی ٹھیک ہے, امام صاحب بھی ٹھیک ہے, خطیب بھی ٹھیک ہے, کوئی قصور نہیں. جب محبوب جلوہ گر رہے ہیں تو اللہ کریم نے انتخاب فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق واپس لوٹ جاؤ. جب محبوب اعلان نبوت کیتا ہے تو میں تصدیق واسطے تواڈا انتخاب کیتا ہے. تو نبی علیہ السلام انتخاب اپنی مرضی نال نہیں کیتا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ میرے نبی علیہ السلام مرضی دے گروپ بندی کر دے رہے ہوئے, کدی اس تحریک نال دے کدی اس تحریک نال. میرے نبی علیہ السلام نے تحریک نہیں بڑھائی, میرے نبی علیہ السلام نے صفج بہ کے ایک ایسی جماعت بڑھائیے. میرے نبی فرمایا اے آسمان دے ستارے اور ہدایت یافتہ ہیں, تسی جس دا پلو پکڑو ابو بکر صدیق تو لے کے امیر معاویہ تک سارے ہدایت یافتہ ہیں. اچھا میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بھئی اس تو بچ کے رویا ہے, اے بندہ ٹھیک نہیں ہے, اے غلطی نہیں, اے بندہ اس قسم دا ہی نہیں. تو میرے نبی علیہ السلام دی نگاہ نبوت جڑے لوگ ازل تو آیا نبی کریم روزے الستو نن جان دیان, اور جڑی امت محبوب دے حق کے چاہیا وہ بھی روزے الست چارج کر رہی ہے, آمنا و صدقنا. تو اگر چلو بفرض محال حکمت واسطے اسی اس چیز کو بالکل قبول کر لینے ہیں کہ حضور علیہ السلام دی نگاہ ناز چلو ویکھ رہی ہے, صحیح سمجھ نہ آ سکی, تو جو معصوم ہوتا ہے وہ تو کدی خطا کر ہی نہیں سکتا. جو معصوم ہوتا ہے وہ کدی خطا کر ہی نہیں سکتا. چلو نظریہ اسی طرح ہے. اچھا جب معصوم ہے چلو شاید جانتا نہیں کہ اس دا علم رب دے برابر نہیں ہو سکتا. ایک چیز تا منی منائیے کہ معصوم اس واسطے کہ اللہ نے اس دے اندر خطا والا کوئی پہلو صادر ہی نہیں فرمایا, تخلیق ہی نہیں فرمایا. وہ جدو اللہ کریم نے اس کو معصوم بنا کے بھیجا ہے, وہ اپنی زندگی مبارک انہیں مصلی نبوی تے کھڑا کر دیا. جدو خطا ہونی نہیں, غلطی ہونی نہیں, جدو ہنوی معصوم انیل خطا. نبیوں دے بارے تو ساڑھا نظریہ ہے کہ نبی معصوم انیل خطا ہے, کائنات جو اور کوئی شخص معصوم انیل خطا نہیں. تو جدو جس جماعت نزدیک ایک نہیں 14 معصوم ہیں, چلو ایک نو نیند آ گئی, باقی تیرا کتھے آ, ایک ہستین تا نیند آ گئی, باقی 13 ہستیاں کتھیاں, 13 ہستیاں بھی آئی تک نہیں پتہ لگا. اچھا وقت امام وہ ہوندہ ہے کہ جڑا مسجد نماز پڑھائے یا جڑا لوگ کے حجرے پڑھے. کہ خیال ہے مسجد کس واسطے بڑھائی میں دی, نماز واسطے یا کوئی اور مقصد ہوندہ ہے. اچھا وہی امام ہو سکتا ہے کہ جڑا آکھے پہ ہوتے تھا میں نہیں پڑھیں دا, میں نے ڈر لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں نال کوئی زیادتی نہ کر لائے, تُسی میرے پچھو حجرے پڑھ لو سو, تُسی اکثر چنگا امام ہے لیا مسجد واسطے پڑھیں دا حجرے. تو کیا خیال ہے کہ دواسا اس امام رکھ لئی سو کہ جڑا جمعہ بھی حجرے پڑھائے, جڑا نمازہ بھی حجرے پڑھائے, جڑا حج بھی اس حجرے پڑھائے, جڑا عید بھی حجرے پڑھائے, وہ امام ہو سکتا ہے. میں کہا جڑا ڈر تو پڑھدا رہیا ہے ابو بکر صدیق دے پیچھے, وہ میرا امام کل بھی حق دیا, آج بھی حق دیا. اس تقیہ رکھے پیر, کوئی کچھڑ تقیہ نہیں رکھیا, اس کو پتا صدیق کل بھی حق دیا, صدیق آج بھی حق دیا. اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے نہ خود تقیہ کیتے نہ تقیہ دی تعلیم دیتی ہے. میرے نبی علیہ السلام خود ایسی تعلیم دیتی ہے جن چٹائی تے ستے تو سیدنا عمر فاروق باں سر تلے رکھ کے ستے تو میرے
नबी ने तो सहाबा दे सिर तल भी तकिया काट लिया है, तू 14 सदियां बाद भी तकिया रखना? तेरा तो 14 सदियां बाद भी तकिया नहीं किया। अच्छा इत्थे लड़ाई पई खले हुई हो, मैं इस इलाके का मुअज़्ज़ज़ भी होवां, मेरी गल भी सुनी दी होवे, मैं वोट लैके कामयाब भी होवां, मैं आके चलो जेले लड़ लई सिर मैं वो ले बड़ा मैं ईमानदार बंदा, बड़ा मैं हाजी साहब ते सूफी ते साफी हाँ, जे अगर तुसी गैरतमंद होवे तो तुसी आखना ही जे कमीना कोई नहीं। तो उस वक्त तुसी खुद फैसला कर लो। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी च बैत पे लेंदे हन ते हजरत उमर साहब तो पहले बैत च कीती। अली पाक घर घुस गए, हाँ तो इमाम मुश्किल कुशान हाजत रवान, मुश्किल कुशान मैदान छोड़ के क्यों गए? जे हक उनांदा तो पेड़े खड़े हो के आखना के अबू बकर ए मुसल्ला भी छोड़, ए मिंबर भी छोड़, ए मासूमा दी विरासत है, कल भी साडी विरासत है, आज भी साडी विरासत है। जे अली पाक ए गल नहीं कीती तो दलील है कि कायनात सिद्दीक जैसा पैदा होया ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह इस चीज की दलील है कि सिद्दीक जैसा कायनात विच पैदा हो जाए कोई नहीं। जो अमर इब्ने वुद नूं छोड़ रही है, जो हजार नाल मुकाबला करता है, फरमाया जाती लड़ाई कदी लड़ी भी नहीं, जदों भी लड़िया शरीयत वास्ते लड़े हैं। जदों हक के इमामे विलायत अगर अली पाक नूं नहीं पता कि साडे शिया दा असूल दीन है, अली पाक नूं कोई नहीं मालूम, अली पाक नूं नहीं पता कि इहदा शिया दा असूल दीन है। जे अज मैं पिछा हो खलोंगी ना, पिछले 12 भी कोई नहीं, 11 भी कोई नहीं आवन देना। इस वास्ते अली पाक नूं मैदान विच उतरना चाहदा। चलो अली पाक शहीद हो गए ना, पिछे इमाम हसन तो आ सकते हैं। चलो इमाम हसन शहीद हो गए, पिछे इमाम हुसैन तो आ सकते हैं। जे अगर अली पाक इस अंदाज नाल नहीं गए, अली पाक ने उस वक्त भी पीछे 23 साल खलो के नमाजा या 25 साल नमाज पढ़िया, तो उस चीज की दलील के तकिया मजहब विच हराम है, तकिया मजहब हराम है। जे अगर तकिया कराने का मौका होया तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पहले अली पाक नूं कन्ने गल कर लेना। अज इन्होंने तारीर भी नहीं लिखण देंदे, कलम दवात भी नहीं देंदे, लिहाजा मेरी कन्ने गल सुन लई, मैं तो रुखसत हो रही ना, तू डर पिया लगदा, तू ना डरी भाई। 23 साल नबी करीम ने खिदमत की थी, उस कौम को कुरान अता किया है, उस कौम को हिदायत अता की है। तो नबी करीम कलम दवात मंगी, साहबा दी नहीं, चंगी वफादार जमात है। अच्छा चलो वो बेवफाई कर गए, उन्होंने पता नबी करीम का विसाल हो गया है, अली तू बड़ा वफादार तो कोई नहीं, जो 10 साल की उम्र चाहता मैं कमजोर जरूर हाँ लेकिन पहले बैत करने वाला, जो 10 साल की उम्र नहीं डरिया, अज डरिया खलोता है। चंगा तू इमाम बनाया, मैं क्या इमाम मेरा है इस वास्ते कि मेरी अकीदत है, मेरी शरीयत का हिस्सा है, मेरी शरीयत का रहनुमा है, मेरी शरीयत का कैद है, और इस्लाम जिंदा करने वाले दा बाप है, इमाम हुसैन दा बाप है, इमाम हसन दा बाप है, और सैयदी इमाम जाफर सादिक जैसे उस रहबर और कैद दा दादा जान है। इस वास्ते असी तो उन्होंने सामने सर उठा के नहीं गल कर सकते कि सदका उन्होंने है। जे तू बार बार इमाम अली मुतज़्ज़ा तकिया पेश कर चुके हैं, और करना चाहिए जिसका इमाम तकिया कर दो, जे इमाम लुका खड़ा तू कि नहीं आ सकना।